من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سامعین، جیسا کہ پہلے ایک سبق ہم آپ کے سامنے آپ کو سینڈ کر چکے ہیں جو تجوید کے حوالے سے تھا، اور تجوید کے حوالے سے ہم نے گزشتہ دن پہلا لمحہ شروع کیا تھا، اور پہلے لمحے کا آدھا حصہ پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ پہلے لمحے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ شروع کریں گے۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، پہلے لمحے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع اور تجوید کی غرض و غایت اور تجوید کا فائدہ بیان فرمایا تھا، جو کہ میں نے آپ کو کل بیان کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے لمحے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ دوسرے حصے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کے جو دو بڑے سبجیکٹ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ مختصر طور پر تجوید کے بڑے دو جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو جز کہہ دیں، دو سبجیکٹ کہہ دیں، اور دو سبق کہہ دیں، جو بھی کہیں۔ تو جو تجوید کی کتاب ہے جمال القرآن، اس کے اندر ان دو کو دو جز کہا گیا۔ کون سے دو جز؟ پہلا نمبر 1 مخارج الحروف، نمبر 2 صفات الحروف۔ یہ تجوید کے بڑے جز ہیں، ان کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ تجوید کا یوں کہہ لیں کہ یہ خلاصہ ان کے اندر ہے، اور تفصیلاً جو ہے نا، تفصیلاً تجوید کے 3 جز ہیں، 3۔ نمبر 1 مخارج، حرفوں کے مخارج، نمبر 2 حرفوں کی صفات لازمہ، اور نمبر 3 حرفوں کی صفات عارضہ۔ سامعین، یہ 3 جز ہیں جو تفصیلاً بیان کیے جاتے ہیں، اور جو مختصر طور پر جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ہیں 2 مخارج الحروف، صفات الحروف۔ آگے باقی رہا لہجہ، یعنی کہ سوال ہوتا ہے آیا کہ لہجہ رکھنے والا ایک آدمی بہت اچھے لہجے میں تلاوت کرتا ہے، کیا وہ قاری کہلائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی 3 قراء حضرات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یعنی کہ بالکل خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھ رہا ہے لیکن تجوید کے مخالف پڑھ رہا ہے، یعنی کچھ مسٹیک کر رہا ہے، تجوید کے خلاف پڑھ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا آدمی قاری کہلوائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا آدمی قاری کہلوانے کا حقدار نہیں۔ ہاں، دوسرا ایک شخص ہے، وہ تجوید کی رعایت یعنی کہ بالکل تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق تلاوت کر رہا ہے، لیکن بیچارے کا لہجہ کچھ صحیح نہیں ہے، آیا یہ تجوید قاری کہلوانے کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ آدمی جو ہے، یہ شخص قاری کہلوانے کا حقدار ہے، کیونکہ تجوید کی جو مین چیز ہے اس کا وہ خیال رکھ رہا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کا لہجہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اور تجوید کے مطابق بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آیا یہ قاری کہلوانے کا حقدار ہے؟ تو فرمایا بالکل، یہ تو نور علی نور ہے، یہ قاری کہلوانے کا حقدار ہے۔ سامعین، پہلا لمحہ ہمارا ختم ہو گیا۔ پہلے لمحے کا خلاصہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ پہلے حصے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تجوید کی 4 چیزوں کو بیان فرمایا: تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع، تجوید کی غرض و غایت،
تجوید کا فائدہ۔ تجوید کی تعریف یہ ہے کہ یہ بیان کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخارج اور تمام صفات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ اور موضوع حروف تہجی ہے۔ علم تجوید کا موضوع جو ہوتا ہے حروف تہجی ہے، اور الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، 29 الفابیٹ ہیں، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علم تجوید کی غرض و غایت ہے کہ اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ غرض یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے، قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اس علم تجوید کا فائدہ ہے۔ آیا علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ علم تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، دوسرے حصہ میں جو آج ہم نے پڑھا اس کے اندر مصنف نے تجوید کے جو مین چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا، ان کا صرف نام بتایا، ان کا تعارف کروایا، پھر آگے ان کی تفصیل ہوگی۔ فرمایا کہ تجوید کے مختصر طور پر 2 بڑے جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف، یعنی مخارج کے بارے میں بھی بات ہوگی، صفات کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اور جو تفصیلاً جز ہیں وہ تجوید کے 3 ہیں، 3 جز ہیں، اور ان تینوں کے نام یہ ہیں: حرفوں کے مخارج، نمبر 2 حرفوں کے صفات لازمہ، اور نمبر 3 حرفوں کے صفات عارضہ، یعنی صفات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قراء حضرات کی تفصیل بیان کی ہے کہ قراء حضرات 2-3 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ آیا ہر اچھا پڑھنے والا قاری کہلوانے کا حقدار ہے یا نہیں؟ تو بتایا ایک آدمی اگر یوں سمجھے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل اس کا لہجہ بالکل زبردست ہے لیکن تجوید کے مخالف پڑھ رہا ہے، تلفظات کا، مخارج کا، صفات کا کچھ بھی خیال نہیں کر رہا، آیا یہ قاری کہلوانے کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ قاری کہلوانے کا حقدار نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تجوید کا خیال کر رہا ہے، بالکل صفات کا، مخارج کا خیال رکھ کے تجوید تلاوت کر رہا ہے، لیکن بیچارے کا لہجہ تھوڑا کمزور ہے، آیا یہ قاری کہلوانے کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا یہ قاری کہلوانے کا حقدار ہے، کیونکہ تجوید کے جو مین جز ہیں، مخارج، صفات، ان کو وہ پک کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ کے پڑھ رہا ہے، تو یہ قاری کہلوانے کا حقدار ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ تجوید کا خیال بھی رکھ رہا ہے اور اس کا لہجہ بھی بہت خوبصورت ہے، آیا یہ شخص قاری کہلوانے کا حقدار ہوگا؟ تو فرمایا یہ بالکل قاری کہلوانے کا حقدار ہے، اور یہ نور علی نور ہے۔ معزز سامعین، آج کا سبق ہمارا یہاں ختم ہوا۔ اپنے بھائی قاری محبوب الحسن کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔